میرے دوست جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس ہے، ان کا پورا کنٹرول ہے اور مکمل طور پر چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں، میری بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ نوٹیفیکیشن جلد جاری کرانے کا مجھے کوئی شوق نہیں، ایک سیاسی جماعت کے مطالبے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ون کلیریفیکیشن، ایک کریکشن میں ذرا کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ جناب نے کہا کہ میں ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں، یہ بات شاید معذرت سے ٹھیک نہیں تھی۔ آئی ایم اے سینئر پیونی جج۔ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسٹرانگ اینڈ ہیلدی، از فل ان کنٹرول، ہی از دیئر، اور میرے بہت اچھے دوست ہیں، اللہ ان کو بہت زندگی دے، اور وہ کنٹرول میں ہیں اور وہ کورٹ میں ہیں، تو میں سینئر پیونی ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ اس بات کا، لیکن آپ کو میں نے کہا ذرا کلیریفیکیشن کر دوں۔ پنجاب کے عوام نے 8 فروری کو بانی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کہتے ہیں، مہنگائی کا طوفان جعلی مینڈیٹ کا نتیجہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، اجتماعی سوچ سے ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ کل پورے ملک میں جلسے کریں گے۔ سپریم کورٹ فل کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا اور اس ڈیسیجن کے خلاف یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ قانون کے اندر یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے نا اپنی جد جاری رکھ کے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائے۔ جلسے کرنا ہمارا آئینی حق ہے، جلوس نکالا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے۔ پبلک کے پاس ہم پرامن طور پر اپنی جد جاری رکھیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے کہ جس طرح عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس کو بھی آگے اور بھی بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اداروں کو حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا تبھی ملک ترقی کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، شہباز شریف ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے، ملک کو آگے لے جانے میں ناکام رہے۔ ملک میں استحکام بہت ضروری ہے، ملک کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر گندم کیوں درآمد کی گئی؟ چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت کا بول بالا ہو۔ پاکستان کے پاس پہلے سے گندم کا ذخیرہ موجود تھا، پھر غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی، اور سنا یہی ہے کہ وہ بھی غیر معیاری گندم تھا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ عہدے آتے جاتے ہیں، عوامی خدمت کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے منصوبے جاری رہیں گے۔ میری ایک پریس کانفرنس شاید کچھ لوگوں کو بری لگی، جس کے بعد مجھے ہٹانے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عہدے تو آنے جانے ہوتے ہیں، آج گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں، اور جب ہم نے حیدرآباد میں 80,000 بچوں کے آئی ٹی ٹیسٹ لیے، اور آج ان کے لیے حیدرآباد میں جو آئی ٹی یونیورسٹی ہے وہ بننے جا رہی ہے، اس کے بعد سکھر اور پھر آگے کی طرف، تو یہ سلسلہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے جاری اور ساری رہے گا۔ عوام کی خدمت پر میں یقین رکھتا ہوں۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہم افواہوں کا پیچھا نہیں کرتے، گورنر ایم کیو ایم کا ہے، گورنر سندھ کا فیصلہ ایم کیو ایم سے مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی یا کسی سے بھی مذاکرات کے لیے جانا چاہیے، یہ واحد راستہ ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہو گیا اور بجلی مزید مہنگی ہو گئی، یہ واحد دھرنا تھا، بجلی مہنگی مزید کروا کر ختم ہوا۔ ہم افواہوں کا پیچھا نہیں کرتے، اور گورنر ایم کیو ایم کا ہے تو ایم کیو ایم اگر ان کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ ہونا ہے تو ظاہر ہے ایم کیو ایم کو اعتماد نہیں لیا جائے گا۔ عمران خان سے مذاکرات کے بغیر عمران خان سے نہیں جی، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے، مکالمہ، بات چیت، گفتگو اور مذاکرات، یہی راستہ یہی ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی سے مذاکرات قابل قبول نہیں ہے۔ جی میں مبارکباد دیتا ہوں ساری آئی پی پیز کو کہ جماعت کا دھرنا کامیاب ہو گیا، بجلی مہنگی ہوگی ماشاءاللہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے، اپوزیشن اراکین نے جس کی ایما پر غیر اخلاقی حرکات کیں آج معافی مانگ رہے ہیں۔ اپوزیشن کے حقوق کا محافظ بن کر بیٹھا ہوں، نازیبہ ویڈیو سے متعلق معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، قومی ایتھلیٹ نے نہ صرف پاکستان کا مقدمہ لڑا بلکہ جیتا بھی۔ کہ مقامی پودے ہیں، مقامی درخت ہیں، ان سب کو یہاں پر ہم اس اسکول کے پوری پی پی 179 میں ابتدائی طور پہ، اور اس کے بعد پھر اس کا ہم دائرہ کار وسیع کرتے چلے جائیں گے۔ دیانتداری کے ساتھ میں وہ جو بلین ٹری میں ہوا
وہ ان کی اپنی ایک کوشش تھی، اچھی تھی یا بری تھی، وہاں کے لوگ منصف ہیں، میں اس پر کوئی رائے نہیں دوں گا۔ میں ارشد ندیم کو ان کی اس کامیابی پر پوری قوم ان کو مبارکباد دے رہی ہے۔ جھوٹ کو آج کا آرڈر آف دا ڈے بنا دیا ہے۔ میں اس پہ سخت مضطرب ہوں، غصے میں ہوں، ناراض ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا، اس ادارے کو، اس پاکستان کے ان اداروں میں جس میں FIA ہیں، عدالتیں ہیں، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ نواز شریف نے مسجد نبوی شریف کے امام کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا اور کہا مسجد نبوی شریف کے امام ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کی آمد ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر نے پرتپاک استقبال اور شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور امن و سکون کی دعائیں بھی کی۔ چیئرمین کی تعیناتی کے لیے FBI کے درجنوں سینئر افسران کو نظر انداز کر دیا گیا۔ فیلڈ میں 24 اور ہیڈ کوارٹرز میں 6 افسران نئے چیئرمین FBI سے سینئر ہیں۔ ممبر کسٹمز آپریشنز طویل چھٹیوں پر روانہ ہو گئے۔ دیگر سینئر افسران بھی فیصلے سے نالاں ہیں۔ FBI چیئرمین کی تعیناتی کے لیے سینیورٹی میکنزم موجود نہیں۔ گریڈ 21 کے افسر اور ممبر کسٹمز آپریشنز شہید جواد طویل چھٹیاں لے کر چلے گئے ہیں۔ امجد زبیر ٹیوانا سے پہلے عاصم احمد، ڈاکٹر اشفاق کو بھی سینئرز پر فوقیت دی گئی۔ 11 ماہ کے دوران FBI کو تقریباً 12,300 ارب روپے تک اکٹھے کرنا ہوں گے۔ نئے چیئرمین کی تعیناتی پر FBI بورڈ اور ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان ہے۔ FBI کے 1 یا 2 ماہ ریونیو ہدف میں شارٹ فال آیا تو ہدف حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ نئے چیئرمین FBI کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، ڈیجیٹائزیشن، FBI ریونیو ٹارگٹ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی اداروں سے ڈیل، ٹیکسز نیٹ وسیع کرنا، تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا بھی چیلنج ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں تعلیم کارڈ کے اجرا کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے محکمہ تعلیم اور خزانہ کو فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تعلیم کارڈ کا اجرا اپر چترال سے کیا جائے گا۔ پسماندہ ضلع سے تعلیم کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کو دیگر ضلعوں تک مرحلہ وار وسعت دی جائے گی۔ یہ ہماری حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ہوگا۔ مستقبل کے نوجوانوں پر یہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی۔ امریکہ کے لیے نامزد پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا موصول ہو گیا ہے اگرما۔ امریکہ نے رضوان سعید شیخ کے اگرما کی منظوری بھی دے دی ہے۔ رضوان سعید شیخ رواں ماہ کے اختتام تک امریکہ میں نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیراعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کے بطور پاکستانی سفیر برائے متحدہ عرب امارات منظوری دے دی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر سابق کور کمانڈر گوجرانوالہ اور صدر کے ملٹری سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں۔ پاکستان کے سوئٹزرلینڈ میں موجود سفیر عامر شوکت کو مصر میں سفیر تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے تحریک انصاف کی سرگرم کارکن صنم جاوید کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں لاہور کے تھانہ شادمان میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے حاضری کے لیے ملزمان کو طلب کیا تھا۔ عدالت نے عدم حاضری کے باعث صنم جاوید اور روبینہ جمیل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ATC عدالت کے جج خالد ارشد نے صنم جاوید اور روبینہ جمیل کے وارنٹ جاری کیے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو بتائیں، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 2 معروف سماجی، مذہبی، ادبی اور سیاسی شخصیات حافظ عبدالوحید اور یونس ابو غالب کی یاد میں تعریفی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف متکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تعریفی ریفرنس میں رقت آمیز مناظر اور نم آنکھوں نے شریک افراد کو آبدیدہ کر دیا۔ اس موقع پر شرکاء نے دونوں مرحومین کی بے لوث انتھک کاوشوں اور صلاحیتوں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا دونوں بہترین دوست، ہمدرد انسان اور قابل مثال مذہبی اور سیاسی رہنما تھے۔ ساری زندگی شرافت، ایمانداری اور کمیونٹی کی ناقابل فراموش خدمت میں گزار دی۔ مقررین کا کہنا تھا دونوں مرحوم پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کا قیمتی سرمایہ تھے، جن کے ادبی، مذہبی اور سماجی خدمت سے انکار ممکن نہیں۔ تقریب کے دوران مرحومین کو مثالی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔